السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفر فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. سورة طه آیت نمبر 40. اس آیت کا جو تعلق ہے سابقہ آیت کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ جب فرعون کو بتایا گیا کہ آپ کے خاتمے اور آپ کی حکومت کے خاتمے کا خواب دیکھا گیا ہے، ایک شخص پیدا ہوگا جو آپ کا تختہ الٹ دے گا. خواب دیکھنا تھا، فرعون نے حکم جاری کر دیا جو بچہ پیدا ہو قتل کر دے. سورہ بقرہ میں ذکر ہو چکا کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کیا، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی، اس بچے کا کیا کریں. صاحب کا آیت میں اللہ تعالیٰ نے الہام ڈالا دل میں ماں کے کہ اس بچے کو تابوت میں ڈالیں اور یہ تابوت سمندر کے حوالے کر دیں، آگے ہمارا کام ہے. سمندر میں ڈالا گیا. ماں نے بچی کو کہا، اپنی بیٹی کو، کہ اپنے اس بھائی کو دیکھتے رہنا کہ یہ تابوت جاتا کہاں ہے. تابوت فرعون نے دیکھا، فرعون کے محل میں لایا گیا، کھولا گیا، خوبصورت بچہ نکلا. فرعون کے یہاں بیٹا نہیں تھا تو بیوی نے، آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ ہم پالتے ہیں، خوبصورت بچہ، اسے ضائع نہیں کرنا. اب فرعون راضی ہو گیا، بچے کو بھوک لگ گئی، دائیاں بنائی گئی، دودھ پلایا جا رہا ہے، بچہ نہیں پی رہا. کیوں پیے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو بندوبست کر رکھا ہے. اللہ کی تدبیر ایسی ہوتی ہے
کہ تم اپنی چالیں چلو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کچھ بھی کر لیں، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تصور کریں جس کے قتل کے لیے آپ نے جہان میں بچوں کو قتل کر دیا، اس ذات نے اسی بچے کو آپ کے گھر میں پالا اور آپ سے اس کی خدمت کروائیے۔ تو اذان ہو جائے۔ تو ہوا کچھ یوں، جب دائیاں بلائی گئی دودھ پلانے کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا، چونکہ بہن دیکھ رہی تھی یہ بچہ کہاں جا رہا ہے، بھائی کہاں جا رہا ہے، تو پیچھا کرتی کرتی وہاں پہنچ گئی۔ اب یہ سارا منظر قرآن کریم میں بیان نہیں ہوا، کچھ چیزیں بیان ہو چکی ہیں، تو یہاں پر چیزوں کو حذف کر کے جو مقصود ہے وہ بیان کر دیا۔ اذ تمشی اختو کا، جب جا رہی تھی تیری بہن، اختو کا تیری بہن، یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ تیری بہن موسیٰ علیہ السلام سے۔ اذ اور اذا کا میں نے فرق بتایا تھا، کون بتائے گا؟ اذ ماضی کے لیے اور اذا مضارع پر۔ اچھا، اذ ماضی کے لیے تو تمشی تو مضارع ہے، جی ہاں، اذ یہ مستقبل کے لیے آئے گا چاہے ماضی پر آ جائے، اذ یہ ماضی کے لیے آئے گا چاہے مستقبل پر آ جائے۔ فتقول، تو اس نے کہا، کیا کہا؟ حل ادلکم، کہ میں تمہاری رہنمائی کروں، علی من یکفر، اس پر جو اس کی کفالت کرے، اس کی پرورش کرے۔ ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں، وہ تو نہیں جانتے تھے نا کہ یہ کون ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، یہ تو نہیں جانتے تھے۔ ایک عام عورت کے روپ میں گئی اور جا کر کہا کہ اس بچے کو صحیح طریقے سے سنبھال سکتی ہے خاتون، میں جانتا ہوں اس کو، سیاق و سباق ہے کہ وہ بڑی مہارت ہے، اس کو بچے سنبھالنے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ظاہر ہے جب بچہ رو رہا ہو تو اس وقت سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی طریقے سے چپ کر جائے، پھر آپ یہ ٹوٹ کا بھی استعمال کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، اللہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو اب جب تدبیر ہے کہ ایک عورت بڑی مہارت ہے، اس نے کہا فٹافٹ لاؤ اس کو۔ اب اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا ہم تیرے حوالے کریں گے، یہ اس بچے کو تیرے حوالے کریں گے، تیری آنکھ کو ٹھنڈا کریں گے، تو وہ ٹھنڈا کر دیا اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے فرجعناک، ہم نے تجھے لوٹا دیا، فرجعناک، ہم نے تجھے لوٹا دیا، الی امیک، تیری والدہ کی طرف۔ کیوں؟ کئی، تاکہ تقرّ، ٹھنڈی ہو جائے،
عینھا، اس کی آنکھ، تاکہ اس کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچ سکے. اور ٹھنڈک کیسے پہنچتی ہے؟ بچے کو جب ماں دیکھتی ہے تو اس کی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جائے. اگر چھوٹا ہو تب، بڑا ہو تو دیکھتے ٹینشن ہوتی ہے ماں کو کیا جب بگڑ جائے تو. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. ماں کی طرف بچہ ہے تو بیگم ٹینشن میں اللہ پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھائے گی اب. اور بیٹا جب بیوی کی طرف آتا تو ماں کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کون سی پٹیاں پڑھائے گی بڑے ہونے کے بعد. اب دونوں پڑھا رہی ہوتی ہیں لیکن ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا پڑھائے گی اور میں پتہ نہیں کیا پڑھاؤں گی. تو اگر بچہ اچھا ہے تو پھر ماں کو ٹینشن نہیں ہوتی، بچہ جہاں بھی چلا جائے، کہ مجھے اپنے بچے پر اعتماد ہے. تو جس طرح ماں کو ملتی ہے جب بچہ اسے وہی پیار کرے. اب احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا ہے. جس طرح اس نے آپ کی پرورش کر کے ٹھنڈک حاصل کی ہے تو اسی طرح آپ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کر کے آپ کو ٹھنڈک آنی چاہیے. لیکن ہم بوجھ سمجھتے ہیں، بوجھ کہ اس بڑھیا کا کیا کروں میں، اس بوڑھے کا کیا کروں. آپ یہاں چھوڑتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں کسی اور جگہ پر. ایسے نہ جانے ہم اپنے علاقے میں ہر علاقے میں موجود ہیں، گھر کے اندر بڑا سا گھر ہے، صرف ماں باپ موجود ہیں اور کوئی نہیں ہے. ایک بیٹا کہاں ہے؟ ایک سعودی عرب میں، دوسرا کہاں امریکہ میں، تیسرا کہاں فلاں جگہ، اور ماں باپ یہاں خرچہ بھیج رہے ہیں. حالانکہ اس وقت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رحمت اور شفقت کی ضرورت ہے. چلے آپ دور ہو گئے، دور ہونے کے بعد بھی، قریب ہونے کے باوجود بھی ماں باپ سے رابطہ نہیں ہے. کبھی حال نہیں پوچھا، کبھی ملاقات نہیں کی، کبھی تھوڑا وقت نہیں گزارا اس کے ساتھ، کبھی ان کو تحفہ نہیں دیا، کبھی ان کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کی ہم نے. اور کہتے ہیں کہ میں بعض تو ایسے ہیں اپنا ماں باپ کا نام لینا پسند نہیں کرتے، یا ماں باپ آ جائے تو یہ بتانا پسند نہیں کرتے کہ میرا باپ ہے. اپنا شرم محسوس کر رہے ہو تو میں کیسے بتاؤں کہ میری یہ شان ہے اور یہ میرا بس حدث ہے، میں بولوں تو اس میں میری اس انسلٹ ہو جائے گی. سبحان اللہ، بے شرمی کا مقام ہے یہ. یعنی یہ اولاد اگر اس طرح کی بنی ہے تو اس قابل تھی کہ فرعون کے حوالے کر دی جاتی ہے. اور یہاں اللہ تعالی الفاظ پر غور کریں تو ماں کی تکلیف کو اولاد کے ذریعے اللہ ختم فرما رہا ہے. کئی تکرر ہی ہوا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزنا، اور وہ غم زدہ نہ ہو، اس کو کوئی غم نہ ہو. ماں کا غم بہت بڑا ہوتا ہے. ماں کو ٹینشن دینا، ماں کو غم دینا، ماں کو ستانا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے کیا کہا کوئی حدیث میں، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اگر والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہو جائے گا، والدین ناراض ہو گئے تو آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے احسانات کو، ان کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ذکر کیا ہے. اگر اللہ کو مانتے ہو، اس کی ربوبیت کو مانتے ہو، تو پھر ماں باپ کے ساتھ بھی اس طرح سلوک کرو. بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے، بڑا سمجھدار ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی والدین کے ساتھ صورتحال کو دیکھیں تو اس سے بڑا بگڑا ہوا اور بدماش کوئی نہیں ہوگا. یہ ہمارے معاشرے میں الٹ ہم کس نے کھولے ہیں؟ یہ بڑوں کے لیے جو شیلٹر ہم بنا دیے گئے، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ پڑھے لکھے طبقے نے جمع کرایا اپنے ماں باپ وہاں پر. جو زیادہ پڑھ کر جہاز اڑا رہا ہوتا ہے یا اس نے کچھ سیاستدان بن جانا ہے، اس سے ماں باپ نہیں سنبھالے جا رہے ہوتے. 5 بچے 6 بچے ہیں، ماں باپ نہیں سنبھالے جا رہے، اور اس جوڑے نے پتہ نہیں کتنی تکلیفیں برداشت کر کے ان کو جوان کیا ہے. اس کو کہتا ہے سب سے بدترین شکل احسان فراموشی کی ہمارے معاشرے میں. اب ایک شخص کا آپ نے جانا ہوگا جن کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا. کون تھا مستجاب الدعوات؟ مسئلہ منظر یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت، ماں کی خدمت میں اس کو مستجاب الدعوت بنایا تھا. کون ہے؟ ویس کرنی. شرف کی بات دیکھیں کہ سب سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے لیے؟ سب سے بڑا اعزاز
کہ وہ صحابی رسول بن جائے. اللہ کے رسول کے دور کو پانے کے باوجود بھی ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئے. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کا دور پایا ہو اور ملاقات نہ کر سکے ہوں. ان کا ایک خاص نام ہے. کون بتائے گا؟ جو بتائے گا تو اس کو سوچتے ہیں نام کا. ان کو مخزرمین کہتے ہیں. مخزرمین، المخزرم. نام نہیں پوچھ رہا میں، ویس کرنی تو بتا دیا میں نے. سلمان فارسی. ایک اور صحابی ہیں، صحابی رسول، جنہوں نے حج جیسا فریضہ بہت لیٹ جا کر ادا کیا صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے. کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ. جی جی، مخزر امین میں نے بتایا، وہی آپ نے لکھا ہے نا. یہ احسان ماں پر ہے یا بچے پر ہے؟ یہ جو اللہ نے کیا ہے دونوں پر ہے. بچپن میں بچے کو ماں چاہیے اور ماں کو بچہ چاہیے. دونوں پر احسان ہے، دونوں پر احسان ہے. بچے کو بچپن میں مدت رضاعت میں یا اس کے بعد ماں کا دور کر دینا اپنے آپ سے. جیسے ماں سے رکھ لی جاتی ہے نا کہ دودھ بھی تم پلاؤ، پیمپر بھی تم چینج کرو، نہلانا بھی آپ نے ہے، اور اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کا اسکول آپ نے چھوڑ کر لانا ہے، واپس بھی آپ نے لانا ہے، اور ہم بس صرف ایک جھلک دیکھیں ہمارا بچہ زندہ ہے. بس یہ ہے وہ والدین جو کہاں جاتے ہیں بعد میں؟ ایڈی سینٹر. جو سلوک آپ نے بچپن میں کیا تو نتیجہ تو ملے گا. جب آپ نے ان سے ماں باپ کی شفقت کو چھینا ہے تو ماں باپ بھی جب انہیں شفقت کی ضرورت ہوگی تو وہ چھینیں گے. اس لیے اس حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر ہوا یہ کہ جب والدہ کو وہاں پہنچایا گیا تو والدہ نے اپنے چھاتی کے ساتھ لگایا تو موسیٰ علیہ السلام چپ گر گئے. تو ان کے سانس میں آیا ٹھیک ہے، اور کہا کہ اس کو آپ ساتھ لے جائیں، پالیں، خرچہ برچہ ہم بیچتے رہیں گے، آپ سنبھال لیں اس کو. واپس آ گئے اپنے گھر پہ سند لے کر کہ اب آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، خرچہ بھی ان کا، اور تیار ہو رہے ہیں، اور بعد میں اسی سے ان کا خاتمہ کرنا. اس آیت کو اس قصے سے سمجھ سکتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس کے خلاف جا کر آپ جیت نہیں سکتے. بس یہ خلاصہ ہے. قرآن نے ایک اور آیت میں ذکر کیا کہ تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کہاں جاؤ گے؟ کہاں نکل سکتے ہو؟ ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، شجاعت دی ہے، مال دیا، آپ کو صحت دی ہے، لیکن ایک وقت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یہ آئے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ذکر کیا بھاگو کہاں جا سکتے ہو، بھاگو کتنا دور جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے ہماری سلطنت تمہیں نظر آئے گی، وہاں پکڑیں گے ہم تمہیں. من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تو مفر نہیں ہے، جائے فرار نہیں ہے، ہر جگہ اللہ کی حکومت اور نظام قائم ہے. تو پھر بچاؤ کا سبیل یہ ہے اس کے قانون کو تسلیم کر لیں، بات ختم. قانون سے بغاوت کر کے نکل نہیں سکتے. راستہ ایک ہے کہ اس کے قانون کو تسلیم کر لیں. آپ دنیا میں بھی سعادت ہے، آخرت میں بھی سعادت ہے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا. موسیٰ علیہ السلام پر دوسرا احسان جتلایا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تجھے تیری ماں تک کیسے واپس پہنچایا، دوسرا وَقَتَلْتَ نَفْسًا تو ایک جان کا قتل کیا تھا. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ ہم نے تجھے نجات دے دی تھی غم سے. ہے سورہ قصص میں ذکر ہوا ہے کہ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک آدمی نے کہا موسیٰ علیہ السلام مدد کرو، موسیٰ علیہ السلام آئے، چھڑایا اور ایک مکہ رسید کیا، خلاصہ ہو گیا اس کا ایک مکے سے. اب موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا آپ بھاگ جائیں یہاں سے، فرعون کو پتہ چل گیا وہ آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے
اور پھر آگے اللہ نے فرمایا تو آپ مدین میں پہنچ گئے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آزمایا آپ کو، کئی بار آزمانا، ہم نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، کئی بار آزمائش میں مبتلا کرنا. ایک تو یہ ہو گئی فرعون کا ڈر، پھر ہم نے آپ کو کہا کہ فرعون کو جا کر دعوت دینی ہے آپ نے، پھر یہ قتل کی بات آ رہی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے امتحانات ہوئے ہیں. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، تو آپ ٹھہرے کئی سال تک اہل مدین میں. اہل مدین یہ کس کی قوم ہے، کس کا علاقہ ہے؟ شعیب علیہ السلام. کتنے سال ٹھہرے وہاں پر؟ 10 سال تک ٹھہرے. ثم جئت، پھر آپ آئے، علی قدری یا موسیٰ، ایک اندازے کے مطابق ہے موسیٰ علیہ السلام. اچھا، یہاں قدر یا موسیٰ کے بہت سارے مفہوم ہیں، ان میں سے ایک مفہوم ہے کہ آپ پھر جب اس مدت کو آئے جو نبوت کی ہم نے مقرر کر دی تھی. قدر سے مراد وہ زندگی کا وہ ٹائم جو نبوت کے لیے ہم نے رکھا تھا، یا پھر آپ فرعون سے بھاگتے ہوئے مدین پہنچے ہمارے اس ٹائم کے مطابق جو ہم نے مقرر کیا ہوا تھا آپ کا. دونوں ہو سکتے ہیں. کس کا؟ نبوت کہ ہمارا جو ٹائم تھا نبوت کا، جب آپ اس ٹائم پر پہنچے یعنی وہ وقت آ گیا تو ہم نے آپ کو نبوت سے نوازا. اور دوسرا کہ جب آپ فرعون سے بھاگتے ہوئے آپ اہل مدین پہنچے، اس وقت کا جو ہم نے ٹائم آپ کا رکھا ہوا تھا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے تجھے اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا. یہ آیت بتا رہی قدر یا موسیٰ سے کیا مراد ہے؟ نبوت. جی نبی تھے شعیب علیہ السلام. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے آپ کو چن لیا، پسند کر لیا. پھر وہ نبوت ملنے کا قصہ موجود ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ. مدین سے جب 10 سال مکمل کرنے کے بعد واپس اپنی والدہ سے، اہل و عیال سے ملاقات کرنے کے لیے نکلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو پھر راستے میں نبوت ملی اور اسی منظر کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے اب یہاں نبوت ملنے کے بعد جو اصل نبی کا منصب ہوتا ہے وہ منصب بتایا جا رہا ہے. اذهب انت وربك اذهب انت واخوك بآیاتی، جائیے آپ اور آپ کے بھائی میری آیات کو لے کر. آپ جائیے اور آپ کے بھائی جائیں میری آیات کو لے کر. کس کی طرف؟ یہ ذکر ہو چکا ہے. اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جائیے. ولا تنیا، تم سستی مت کرنا، فی ذکری، میری یاد میں. چاہے دین کا کام کر رہے ہیں آپ، لیکن میری یاد سے غافل نہیں ہونا. آپ بولے میں تو مبلغ ہوں، میں تو دائی ہوں، دعوت دے کر آپ لوگوں کو حق سمجھا رہا ہوں، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں آپ لوگ بندے کے پتر بن جائیں، ایسا نہیں ہے. پہلے اپنی ذات کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنا. آپ نے بھی بندگی کا حق ادا کرنا ہے اور دوسروں کو بھی تبلیغ کریں. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ہاں بس ہمارے دامن کو پکڑ لو، صرف دامن کو پکڑ لو، ہمیں نمازتے رہو، آگے ہمارا کام ہے. آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بخشوانا ہماری ذمہ داری ہے. حضرات گرامی، یہاں پر انت آیا ہے درمیان میں، ٹھیک. اگر کوئی بتائے گا یہ انت کیوں آیا تو اس کو انعام ملے گا. اذهب انت واخوک، یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا اذهب واخوک، اذهب واخوک، آپ جاؤ اور آپ کا بھائی جائے. انت لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قاعدہ بتائیے، انعام پائیے. تاکید لانا یا واجب ہے یا مستحب ہے؟
واجب ہے تو کیوں واجب ہے تو بتائیں جی. یہ کوئی جواب نہیں ہے. نہیں جواب نہیں ہے, جواب دیں. انعام اتنا آسان تھوڑی ہے فیصلہ کرنے کے لیے. ہاں زور پیدا ہو بات میں. نہیں یہ تو لکھا ہے انہوں نے, نہیں یہ غلط ہے. جی میں نے آپ کو منع نہیں کیا, بتائیں آپ بتائیں. اب تک جتنے بھی جواب میں غیر تسلی بخش, غیر معقول, اصل کام موسیٰ علیہ السلام کا تھا. یہ ہوتا نہیں کرتا. آپ قاعدہ سن لیں, قاعدہ سن لیں. قاعدہ یہ ہے جب ضمیر مرفوع متصل, ضمیر مرفوع متصل پر اسم ظاہر کا عطف ڈالنا ہو تو ضمیر منفصل سے تاکید لانا ضروری ہوتا ہے. سنیں, یہ پہلے بتایا میں نے, یہ آ چکا تھا ایک جگہ. قاعدہ کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل, ادھر کے اندر امتا ضمیر ہے, تو وہ جو نا امتا ضمیر ادھر کے اندر ہے وہ غیر مستقل چیز ہے. اخو کا ایک مستقل ہے, تو مستقل کا جب غیر مستقل پر عطف ڈالیں گے تو مستقل ضمیر سے فاصلہ ہونا ضروری ہے. یہ فلسفہ لگ رہا ہے. ہاں جی فلسفہ جو قاعدہ ہے نا عربی کے قواعد جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اصولوں کو قاعدہ ذکر تو نہیں کیا لیکن اصول بتا دیا ہے, اور حدیث میں بہت صحیح ہے. اسی طرح یہ جو نا اولئک هم المفلحون, اولئک المفلحون کے بیچ میں ہم ضمیر ہے, یہ بھی کسی مقصد کے لیے آئی ہے, اور اس کو مقصد کیا مقصد ہے اس کو کہتے ہیں؟ اولئک هم المفلحون میں ہم جو ضمیر آ رہی ہے کیوں آئی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ چلیں یہ بھی بتا چکا ہوں, کوئی درجن ہو چکے. اولئک هم المفلحون میں ہم ضمیر کیوں آئی ہے؟ چلے اس کا ضمیر کا نام بتا دیں, ضمیر کا نام کیا ہے؟ اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں, منفصل نہیں, فصل. فصل کا مطلب یہ ہے اولئک المفلحون بظاہر تمام کی تمام شرائط پائی جا رہی ہیں جس میں یہ لگ رہا ہے موصوف صفت ہے یہ, حالانکہ موصوف صفت نہیں مبتدا خبر ہے. مبتدا اور خبر اور موصوف صفت میں جب وہ پیدا آ رہا ہو تو پھر ضمیر فصل لا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ موصوف صفت نہیں مبتدا خبر ہے. یہ کیونکہ المفلحون معرف باللام ہے, یہ صفت بن سکتے اولئک, وہ بھی معرفہ, یہ بھی معرفہ, وہ بھی مذکر, یہ بھی مذکر, یہ بھی جمع, یہ بھی جمع, ساری شرائط پوری ہیں. حالانکہ ہے یہ مبتدا خبر لیکن شرائط کے ساتھ لگ رہا ہے موصوف صفت, تو ضمیر فصل لا کر موصوف صفت کے وہم کو ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ موصوف اور صفت میں فاصلہ نہیں ہوتا. اولئک المفلحون, مفلحون فصل لا کر بتایا کہ یہ موصوف صفت نہیں بلکہ مبتدا خبر ہے, موصوف صفت میں فاصلہ نہیں ہوتا. جہاں پر بھی آپ دیکھیں مبتدا کی خبر جمع آئے گی نا, مبتدا کی خبر جب بھی الف لام کے ساتھ آئے گی ضمیر آئے گی. جیسے ایک اور جگہ پر اللہ نے ذکر فرمایا اس کا, کیسے آیت ہے وہ, بہرحال آیت میرے ذہن سے نکل گئی. اس طرح کے قرآن میں کئی مقامات موجود ہیں ایسے. تو یہ دو ضمیریں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, ضمیر فصل اور ضمیر غالب. پتہ نہیں آیت ہے یا بنائی ہے اولئک, شاید اگر یہ آیت ہے تو ایسے ہی ہے, پھر صحیح ہے.
اولائکا معرفہ ہے نا، جمع ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے، 4 چیزیں ہو گئی. اب المفلحون جمع ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، مرفوع ہے، 4 چیزیں موجود ہیں. موصوف صفت میں 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں. جہاں 4 چیزیں پائی جائیں تو موصوف صفت بن جاتے ہیں، اور یہاں 4 موجود ہیں. پہلی ضمیر، اس کو کہتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل للتاکید. ضمیر مرفوع منفصل للتاکید، وہ پہلی جو ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اب ضمائر سے، گرامر سے باہر نکل کر واپس تفسیر کی طرف آ جائیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں، آپ اور آپ کے بھائی اخو کا ہارون علیہ السلام جائیں میری آیات کو لے کر، لیکن میری یاد سے، میری یاد میں سستی نہیں کرنی. یعنی آپ کی دعوت جو ہے مضبوط تب ہوگی جب آپ کا عمل بھی مضبوط ہوگا. اذهبا الى فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف. انه طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا. سرکشی کی انتہا کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. وہ کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی. سرکشی کی انتہا یہ ہے. فرعون پر جر کیوں نہیں آئی؟ حالانکہ الہ حرف جر ہے، الہ حرف جر ہے. فرعون زیر کیوں نہیں آئی؟ غیر منصرف کے اسباب کیا ہے؟ علم اور اجمع. فقولا، اس تم دونوں کہو. قولا امر تسنیہ ہے. قل قل قولا، تم دونوں کہو. لہو، اس سے، فرعون سے. قولا لینا، نرم بات، نرمی سے بات کرنی ہے. لعلہ، شاید کہ وہ، یتذکر، نصیحت پکڑ لے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے. 2 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک بات، کتنا بھی بڑا کوئی سرکش ہو، مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کی ہدایت سے. لفظ لاللہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ لاللہ. نام بتائیے، نام، معنی کے اعتبار سے. شاید، نام بتائیں. ترجی، ترجی. لیتا تمنی، لعلہ ترجی. یہ لفظ پتہ نہیں کتنی دفعہ بتایا، تھک چکا ہوں بتا بتا کے، دماغ میں نہیں آ رہے آپ لوگوں کو، پتہ نہیں کیا. بادام کھایا کریں اصلی والے. لعلہ جو ہے کس لیے آتا ہے؟ ترجی. ترجی اسے کہتے ہیں ایسی چیز کی آرزو کرنا جس کا حصول ممکن ہو. لیتا استعمال نہیں کیا جو مایوسی کے لیے آتا ہے، جس کی امید ہی نہیں ہے. لیت الشباب یعود یومن، کاش جوانی واپس آ جائے. تو یہ آپ جو بھی کچھتے پچھتے کھا لیں، جوانی واپس نہیں آتی. فقولا لہ قولا لینا، آپ نرم بات کریں، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے. سبحان اللہ. اتنی سرکشی کی انتہا ہو چکی، لیکن اللہ نے ایک داعی اور مبلغ کو یہ سبق سکھایا ہے، وہ جتنی گالیاں دے دے، جتنا کفر بکلے، مایوس نہیں ہونا. ہو سکتا ہے اللہ کسی موقع پر اس کو ہدایت دے دے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی سرکشی کی وجہ سے آپ کے رویے میں سختی نہیں آنی چاہیے. وہ گالی دے رہا ہے، آپ پیار سے بات کریں. کیچڑ پھینک رہا ہے، آپ پیار سے بات کریں. وہ کفر بک رہا ہے، آپ پیار سے بات کریں. وہ آپ کو دھکے دے رہا ہے، پیار سے بات کریں. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ سب سے زیادہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ہوئی تھی؟ طائف میں. اور جب طائف کے فرشتے آئے تھے، کہا کہ حکم دے پیس ڈالیں ان کو، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ہدایت کی دعا کی. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہو. اس لیے کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس. لیکن کچھ جگہوں پہ اللہ کی جب بات آتی تھی، شرک کی بات آتی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصہ بھی ہو جاتے تھے. تو اسے کس طریقے سے لیا جائے؟
اللہ کے رسول وسلم اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح، حدود اللہ کو جب پامال کیا جاتا تھا تو آپ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، حدود کا نفاذ آپ نے کیا، وہ تو ایک بحیثیت حاکم ذمہ داری ہے کہ ان حدود کا نفاذ کرنا. جہاں آپ کسی کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں وہ غیر مسلم ہے تو وہاں تو یہ بات اختیار نہیں کی جائے گی. اپنوں سے آپ سختی سے بات کر سکتے ہیں. جب لوگ پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، میں آپ کو نماز کا کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین. باپ بیٹے کو نماز کا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، تو باپ دو چانٹے لگانے کے بعد بولے گا کیوں نہیں؟ یہ آپ کے لیے نہیں ہے. اسلام نے غیر مسلم کے تعلق سے 3 اصول ذکر کیے ہیں. میدان جنگ میں بھی ہے نا، جنگ شروع ہونے سے پہلے کہہ دیں اسلمو تسلمو، اسلام لے آؤ سلامتی مل جائے گی. اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو دوسرا آپشن یہ کہ حکومت کو مان لیں، جزیہ دے کر رہے ہیں کچھ نہیں کریں گے. اگر وہ کہے گا نہیں جزیہ بھی نہیں دیں گے، پھر کہا کہ اب ماردار کرو. وہ تو میں نے بات کر دی نا، پہلے ہی بات کر دی تھی. وہ بات یہ تھی کہ مصلحت اور حکمت عملی کا متن قطعاً ترک سنت نہیں ہے. یہ غلط سوچ ہے کہ آپ حق بیان کرنا چھوڑ دیں اور اس کو مصلحت کا نام دے دیں. یہ بالکل اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے. جی نہیں، آپ ایسے نہ کہ یہ کافر یہ کافر یہ کافر نہیں. شخصیات کی طرف نام لینے کی ضرورت نہیں. آپ اعمال کو بیان کریں، یہ عمل کفریہ ہے، یہ عمل کفریہ ہے، یہ اس جہنم میں جانے کا سبب ہے. شخصیات پر کفر کا فتویٰ لگانے کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے تو کہہ دیا یہ کافر ہے، جہنمی ہے. اس کو اللہ نے کل ہدایت دے دی، وہ تو جنت میں پہنچ گیا، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کافر کافر کافر. بالکل غلط بات ہے. اس کو کہتے ہیں، یہ اصول ہے تکفیر معین اور تکفیر مطلق. یعنی تعیین کے ساتھ فتویٰ لگانا جائز نہیں ہے، فکس کر کے ٹارگٹ کر کے، نہ شہادت کا نہ جنت کا نہ جہنم کا کہ یہ تو پکا جنتی ہے. اللہ کے رسول نے روکا ہے. یعنی میدان جنگ میں دشمن کا تیر لگ کر فوت ہونے والا صحابہ نے فرمایا ہنی اللہ جنت، جنت کی مبارک. آپ نے پوچھا اور کچھ کہنا ہے؟ آپ نے اور کچھ کہنا ہے؟ پھر آپ نے بتائی جس کو جنت کی بشارت دے رہے ہو نا، اس نے ایک چادر چرائی تھی، تمہیں نہیں پتا وہی چادر آگ بن کر اس کے جسم میں لپٹی ہوئی ہے. ایک بچے کو کہا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، جنتی عصفور من عصافیر الجنہ، یہ جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اور کچھ کہنا ہے؟ اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ زیادہ جانتا ہے کس نے کیا عمل کرنا ہے. تو یہاں شریعت نے ہمیں فتویٰ بازی سے روکا ہے، کسی کو جنت پہنچانے سے، کسی کو شہید کہنے سے، کسی کو جہنم پہنچانے سے. جب آپ شہادت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے تو کفر کا کہاں سے لگا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ شہید ہے، انشاءاللہ جنت میں جائے گا. یہ نشان حیدر، ہاں وہ تو دنیاوی اعتبار سے نشان حیدر ہے، وہ تو آپ دے سکتے ہیں، انعام بھی پہلی پوزیشن دے دیا آپ نے دنیاوی اعتبار سے. ہمارے ہاں ایسے بھی سیاستدان موجود ہیں جو گدھے کے نیچے آگے مرے ہیں اور وہ شہید ہو گئے. شہید پاکستان، سبحان اللہ، سیاسی شہید ہے، اور اگر کوئی اسلام کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں قتل ہو گیا یہ، اور اپنا مر جائے تو پھر وہ جناب شہید ہے، سید الشہداء بن جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنے تحفظات پیش کیے. قال ربنا، کہا دونوں نے اے ہمارے رب. ربنا یا ربنا؟ یہاں ربنا ہے تو ربنا کیوں نہیں ہے؟ حرف ندا کا ہے. ربنا کا معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب. اس کا مطلب ہے کہ یا موجود ہے لیکن معذوف ہے. عربی میں قرآن ایک ایسا کلام ہے جس میں اعجاز ہے، اعجاز. قرآن کا اعجاز پتہ کیا؟ ایجاز. قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ ایجاز. کیا مطلب؟ قرآن معجزہ ہے اس اعتبار سے کہ اس میں بڑا اختصار ہے، چھوٹی سی بات میں اللہ نے بہت ساری بات کو سمیٹ لیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خاصہ ہے. کیا اس کو لفظ دیا جاتا ہے؟ جوامع الکلم.
اس پر کتاب بھی لکھی گئی جوامع الکلم، اللہ کے رسول کے وہ فرمان جس میں ہم اردو میں ایک مثال کرتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، سمندر کو، دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یہ جوامع الکلم کا اردو میں ترجمہ ہے، اور اللہ کے رسول کے فرمان ایسے ہی۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا اللہ کے رسول کوئی نصیحت ایسی فرما دیں آپ کے بعد کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو، آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لانے کے بعد ڈٹ جاؤ، اب تمہیں اگر ایمان اور استقامت اختیار کر لو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا وصیت کرنے، لا تغضب، اللہ کے رسول وصیت لا تغضب، وصیت لا تغضب، اسلام نے دیکھ لیا تو اس بندے کے اندر تھوڑا سا غصہ ہے، تم غصہ نہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جواب دینے سے پہلے انسان کو اس کی نفسیات سے تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے، اس کو بعد دیکھ لے، جج کر لے پہلے، اس کے بعد پھر اس کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر سائل کو سوال الگ الگ جواب بتائے اس کے، ٹھیک ہے، تو شخصیت کے اعتبار سے مناسب جواب کی تلاش کے لیے ضروری ہے تو اس کو مہارت بھی حاصل ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا ہم آپ کو چہرے کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں آپ کیا ہیں، مردم کیا شناسی ہے، اے ہمارے رب اننا نخاف، ہمیں ڈر ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، او ان یطغی، یا وہ حد سے آگے بڑھ جائے گا، ہمیں یہ ڈر ہے، کیونکہ سن رکھا تھا کہ اس سے بڑھ کر جابر ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام تو ایک اور وجہ سے بھی تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے، اور وہ وجہ کیا ہے، آدمی کا قتل فرعون کی، اور فرعون نے گرفتاری کا آرڈر جاری کر دیا تھا اور یہ بھاگ کر یہاں گئے، اور اللہ نے فرمایا جائیے واپس۔ تو ایک طبی طور پر چیز ہے، یہ طبی طور پر ہے، بشریت کی تحت یہ چیز، یہ خوف وہ نہیں ہے جس کو ہم شرک کہتے ہیں، ما تحت الاسباب ہے، یہ فوق الاسباب نہیں ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا لا تخافا، تم دونوں نے ڈرنا نہیں ہے، کیوں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، کس اعتبار سے، اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، یعنی اس کے جواب کو سن بھی رہا ہوں اور اس کی حرکات کو دیکھوں گا بھی، اگر کوئی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں تمہارا دفاع کروں گا۔ یہاں اللہ نے تسلی دی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی، ہماری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے۔ جیسے وہ نبی علیہ السلام کو کہا تھا نا، جب آپ غار حرا میں تھے، آپ خوفزدہ ہو گئے تھے، ابو بکر کہا کہ اللہ کے رسول اگر کسی نے پاؤں کو دیکھ لیا تو ہم پکڑے گئے، تو کیا کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ حقیقت میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو اندھا کر دیا تھا، پاس ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ چاہے گا تو آپ دیکھ پائیں گے، وگرنہ نہیں دیکھ پاتے۔ جاتے ہوئے بھی یوں مٹی ڈالی ہے، نابینا کر دیا اللہ نے سب کو۔ اور وہ ابو مرثد الغنوی کا قصہ بھی، جو مکہ سے قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے، جو مکہ میں قیدی، تو وہاں ان کی اسلام سے قبل کسی عورت کے ساتھ دوستی تھی، اب جب وہاں گئے تو اس عورت نے پہچان لیا ان کو اور کہا کہ میں قوم کو بتا دوں گی کہ یہ چور جو چوری کر کے قیدی لے کر جاتا ہے وہ یہ ہے، تو لہذا دعوت دی برائی کی طرف۔ تو انہوں نے کہا اللہ میں اسلام لا چکا ہوں، اب یہ چیز حرام ہو چکی ہے، اب میں نہیں آؤں گا۔ تو اس نے کہا اچھا، پھر یہ نکلے اور ادھر سے آواز لگا دی کہ تمہارا دشمن پکڑا گیا، آ جاؤ، قیدی اٹھانے والا آ گیا ہے۔ تو لوگ پیچھے اور یہ بھاگے۔ فرماتے ہیں میں ایسی جگہ پر آ گیا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے دو جو قیدی اٹھائے ہوئے انہوں نے، دشمن پیچھے۔ اب ایک ایسی جگہ پر آیا کہ میں، جیسے یہ چٹان ہے، میں قیدیوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں اور وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نے پیشاب کیا اور چھینٹے مجھ پر پڑے، اتنی قربت ہے۔ اعماہم اللہ عنی، اللہ نے مجھ سے اندھا کر دیا۔ انہوں نے باتیں کرتے رہے، ہم سن رہے ہیں، پیشاب کیا، چھینٹے ہم پر پڑے، ہم ادھر ہیں وہ ادھر ہیں، تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد تھک ہار میں کے واپس چلے گئے۔ یہ ہے جب انسان گناہ چھوڑتا ہے نا، اللہ کے لیے کوئی خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد یوں کرتا ہے کہ دشمن چاہ کر بھی اس کی کچھ تکلیف اور نقصان کو وہ نقصان نہیں دے سکتے اس کو۔ مرثد الغنوی،
وہ جو غار کا قصہ ہے جس میں مسلم کی روایت میں بنی اسرائیل جو اسرائیل کے 3 افراد غار میں پھنس گئے تھے، ایک نے ماں باپ کی خدمت کا واسطہ دیا تھا اور دوسرے نے امانت، اور تیسرے نے اسی طرح کا ایک جرم تھا کہ گناہ کا موقع مل چکا، گناہ کرنے والا تھا لیکن گناہ چھوڑ دیا تیرے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو یہ نیکیاں جب انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے نیکی کرتا ہے یا برائی کو چھوڑتا ہے، کسی نہ کسی موقع پر انسان کو اس کے اثرات اور فوائد نظر آتے ہیں۔ تو یہاں اسمع و ارا سے پتہ چلا یہ معیت بے اعتبار مدد اور نصرت کے ہے، بے اعتبار ذات کے نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور یہ مثال پیش کرتے ہیں اس طرح کی، معاک جس میں لفظ ہے یا ہم تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا جو بے اعتبار صفات کے ہے، ہمارے ساتھ ہونا، ہمارے قریب ہونا بے اعتبار صفات کے ہے۔ ذات کے اعتبار سے قاعدہ کلیہ الرحمن علی العرش استوى، اس کی اور دلیل ہے صحیح مسلم کی، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل، جب رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ نزول من العنف، علف سے ہوتا ہے نزول، تو اگر ہر جگہ موجود ہے تو نزول کا معنی ہی بیکار ہو گیا پھر۔ وہی آسمانوں سے آتی ہے، اور فطرتی عقیدہ بھی ہے نا، ہم اللہ سے یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دے، ایسے کر رہے ہوتے، ایسے تو نہیں کہتے ہیں ہر جگہ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، ایسے تو نہیں کر رہے ہوتے۔ فطرتی عقیدہ ہے، فطرتی عقیدہ ہے، آپ کا دماغ اوپر کی طرف جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فی السماء، فی السماء، فی السماء سے قرآن کی آیت بھری ہوئی ہے۔ فَأْتِيَاهُ، اللہ نے تھوڑی تسلی دی، اپنی مدد کا یقین دلایا اور فرمایا جاؤ، فَأْتِيَاهُ، تم دونوں جاؤ۔ یہ کون سا باب ہے؟ فَأْتِيَاهُ، باب بتائیے، امر کا صیغہ ہے تثنیہ کا، لیکن باب بتائیے، باب جی سبحان اللہ، یہ تو بہت نرسری والا سیگا پوچھ رہا میں نے، KG1 KG2، باب افتعال کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ عطا یہ آتی ہے فاتی، عطا یہ آتی سے فاتی، فاتیا، یہ تسنیہ کا سیگا امر ہے، عطا یہ آتی سے، ضربا یضربو، عطا یاتیو، ضربا یضربو، اضرب فاتی، اضربا فاتیا۔ ہفت اقسام میں کیا ہے؟ صحیح است، مثال است، مضاف، لفیف، ناقص، معموز، اجوف۔ جی ہفت اقسام میں نے کیا بولا؟ آپ نے جواب کیا دینا پھر؟ میں نے یہ پوچھا ہفت اقسام میں کیا ہے؟ یہ ہفت اقسام کس کو کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا یہ صحیح است، مثال است، مضاف، لفیف، ناقص، معموز، اجوف۔ پڑھا نہیں ہے؟ سب سے آسان جواب پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پڑھا نہیں ہے، بس اتنا جواب، پڑھا نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی۔ حالانکہ اس کے جوابات دیے آپ نے، یہ معموز ہے۔ آتایا، کسی کی اصل کو تلاش کرنے کے لیے اس کے روٹ ورڈ میں آتے ہیں آپ۔ آتایا کیا ہے؟ 3 لفظ ہیں، حمزہ، تا، یا، جس کے شروع میں حمزہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معموز، اور اگر یا آ گئی ہے تو ناقص یائی، اس کو آپ معطل اللام بھی کہہ سکتے ہیں، معطل اللام، یعنی اگر شروع میں حرف علت ہے تو معطل الفا، درمیان میں ہو جائے معطل العین، آخر میں آ جائے تو معطل اللام۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مثال، اجوف، ناقص۔ محموز پڑھا ہے، چلے محموز بھی تو نہیں بتایا نا آپ نے، اگر محموز پڑھا ہے تو محموز بتا کر محمود بن جاتے آپ۔ ہاں جی، ہم گرامر پڑھنے کو معمول بنا رہے ہیں سر، سمجھ نہیں آئی، آئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ پڑھا نہیں ہے نا۔ یہ
سر یہ سر سے اوپر سے جا رہی ہے نا, ہاں بالکل اوپر سے جائے گی, اوپر سے تھوڑا سا نیچے کر لیں 2-4 انچ یہاں سے آ جائے گی نا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, اگر آپ عمل کر لیتے نا تو آسان ہو جاتا. میں نے بتایا تھا 2 کتابیں, ایک بتائی تھی قواعد النحو ابتدائی, قواعد السر ابتدا. اگر دونوں کا آدھا صفحہ روزانہ پڑھتے, بس یہ اپنے پاس ہی رکھے سنبھال کر جلد لگا کر چپکا کے رکھ دیں اس کو, تھوڑا تھوڑا پڑھتے آپ کی نظر سے گزر جاتا. اس میں ساری چیزیں موجود رہی ہیں. فقولا, چلے ہم اس پر کر لیتے ہیں پریکٹس. قولا, یہ کون سا سیکھا ہے؟ قولا امر, باب کیا ہے؟ قالا یا قولو. تو اب بتائیں قالا کیا ہے؟ ہفتہ اقسام میں سبحان اللہ. حمزہ کہاں ہے اس میں؟ قالا میں کہاں ہے حمزہ؟ وہ تو الف ہے, حمزہ تھوڑی ہے. حمزہ وہ ہوتا ہے جس پر حرکت ہو, قالا میں کہاں حرکت ہے؟ یہ حرکت کے بغیر جو ہوتا ہے نا حمزہ, جو ساکن بالکل, وہ الف کہلاتا ہے. قالا, قالا کی اصل نکالیں تو قاوالا ہے. قاوالا, قاوالا. اب بتائیں کیا یہ جی درمیان میں کیا ہے اس کے؟ واو ہے. تو جب درمیان میں واو آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجوف واوی. اب جوف جوف سے, جوف کہتے ہیں پیٹ کو, پیٹ ہوتا ہے درمیان میں. اجوف واوی یعنی درمیان میں اگر واو آ جائے. جی قاعدہ ہے, قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک حرف متحرک ہے, واو الف متحرک ما قبل مفتوح, اگر واو الف اور یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. قاعدہ ہے کسی کی اصل کو پہچاننا ہو تو مصدر سے پتہ چلتا ہے. مصدر کیا ہے؟ قال یقول کا قول, قول تو واو ہے نا بیچ میں, تو اصل پہچانا یہاں سے جاتا ہے. فقولا, تم دونوں کہو, انا رسولا ربک, ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. رسولا ربک, ربک یہ ربی, یہ جو زیر آ رہی ہے اس کی وجہ بتائیں. رسولا ربک, مضاف الیہ, مضاف کون ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ رسولانی, شاباش, رسولانی تھا. اور جب اضافت ہوتی ہے نون گر جاتا ہے, تو ہو گیا رسولا ربک. نون تسنیہ اور جمع میں جو نون ہوتا ہے نا, تسنیہ اور جمع کا نون, وہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے. ہم تیرے رب کے رسول ہیں. فارسل معنا, ہمارے ساتھ بھیجیے بنی اسرائیل کو. ولا تعذبہم, آپ ان کو عذاب مت دیجیے. قد جئناک, ہم لائے ہیں تیرے پاس. بآیت, نشانی, من ربک, تیرے رب کی طرف سے. کون سی نشانی لائے ہیں؟ 2 نشانیاں لائے تھے, ید اور عصا. ہم نشانی لائے تیرے پاس تیرے رب کی. والسلام علی من اتبع الہدا, سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. یہ سلام نہیں کیا, یہ وہی نبی اسلام کی طرح اسلم تسلم, اسلام لے آؤ, سلامتی اسی میں ہے. اس لیے کہا جب آپ کسی کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں یا کہیں سے کہیں پہنچے اور وہ غیر مسلم ہے, تو آپ وہاں یہی کہہ سکتے ہیں السلام علی من اتبع الہدا. یہ در حقیقت پیغام ہے یہ. اور اگر اس کو نہیں سمجھتا تو اس کا ترجمہ کر کے اس کے سامنے کہہ دیں, ہدایت تو صرف ان کے لیے جو حق کی پیروی کرتا ہے. اس آیت کا سیاق یہ بتاتا ہے, میں نے پیچھے بھی ذکر کیا, ان دونوں کو فرعون کی طرف کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل, جی بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا, ان کو بھیجا گیا ان کی آزادی کی طرف. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروا لیا تو اس دن کو یوم تشکر کے طور پر روزہ رکھ کر منایا انہوں نے. اور وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم, 10 محرم, 10 محرم. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. 8-4